کیا قرآن میں حسین کی قربانی کی گونج سنائی دیتی ہے؟ کیا سورہ فجر فقط ایک عام سورہ ہے یا اس کے الفاظ میں شہادت کی کوئی چھپی ہوئی تصویر پوشیدہ ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا کی بازگشت آیات قرآن میں محسوس کی جا سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کے اس روحانی پہلو پر بات کریں گے جہاں آیات خاموش نہیں بلکہ تاریخ بولتی ہے، جہاں ہر لفظ حسین علیہ السلام کہتا ہے۔ قرآن مجید سراپا ہدایت ہے۔ یہ صرف ایک قوم، ایک زمانے یا ایک حادثے کی کتاب نہیں، بلکہ ہر زمانے، ہر حق و باطل کے معرکے کا آئینہ ہے۔ اگرچہ واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا نام قرآن میں براہ راست نہیں آیا، لیکن قرآن کی بعض آیات میں ایسے اشارات، علامتیں اور مطالب ہیں جو واقعہ کربلا سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت 169 میں اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ آیت شہداء کے مقام کو بیان کرتی ہے اور واقعہ کربلا کی سب سے نمایاں مثال ہے، جہاں حق کی راہ میں نواسۂ رسول نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی طرح سورہ فجر کو کئی بزرگ علماء اور مفسرین نے امام حسین علیہ السلام سے منسوب کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ روز قیامت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ آئیے اس سورہ کے اندر موجود اشارات پر غور کریں۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے والفجر، یعنی فجر کی قسم۔ یہ فجر وہ روشنی ہے جو ظلمت کے اندھیروں کو چیر کر حق کا اعلان کرتی ہے۔ امام حسین کی ذات بھی فجر کی مانند تھی جو یزید کے ظلمت بھرے دور میں نور ہدایت بن کر چمکی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں محرم کی ابتدائی 10 راتیں بھی مانی جاتی ہے، جن میں امام حسین علیہ السلام نے ہر رات ایک نیا قربانی کا چراغ روشن کیا۔ ان راتوں میں سکینہ علیہ السلام کی پیاس، عباس کی وفا، علی اکبر کی جوانی، قاسم کا عزم اور خود حسین علیہ السلام کا سجدہ موجود ہے۔ پھر آتا ہے تیسری آیت هل فی ذالک قسم للذی حجر، کیا ان میں عقل والوں کے لیے کوئی قسم نہیں؟ یہ سوال ان سب لوگوں کے لیے ہے جو تاریخ سے آنکھ چراتے ہیں، جو حسین کو سمجھنے سے انکاری ہے۔ اور پھر سورہ کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ وہ لمحہ ہے جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں سجدہ کرتے ہیں اور ان کا نفس رب کے حضور مطمئن ہو کر حاضر ہوتا ہے، وہ رب سے راضی اور رب ان سے۔ روایت ہے کہ امام سجاد قید سے مدینہ واپس آئے تو محرم کی راتوں میں اکثر سورہ فجر کی تلاوت کرتے ہوئے گریا کرتے۔ کسی نے پوچھا مولا اس سورہ پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ سورہ میرے بابا حسین کی داستان ہے۔ فجر ان کا چہرہ، 10 راتیں کربلا کے خیمے، نفس مطمئنہ ان کا سجدہ اور راضیہ مرضیہ ان کا مقام۔ میں کیسے نہ روؤں؟ کہا جاتا ہے کہ قید شام کی ایک سخت اور تاریک رات تھی۔ بی بی سکینہ علیہ السلام اپنی پھوپھی زینب کی گود میں زخمی دل اور پیاسی زبان کے ساتھ سو گئی۔ آنکھیں بند ہوتے ہی ایک روشنی اس کے ارد گرد پھیلنے لگی۔ قید خانہ اجالا بن گیا اور سامنے ایک شفیق نورانی چہرہ نمودار ہوا۔ سکینہ نے پہچان لیا، یہ ان کے بابا حسین تھے۔ روتے ہوئے بولی بابا آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ بابا ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پھوپھی ننگے سر ہے اور امام سجاد کی زنجیریں ہمیں کاٹتی ہیں۔ امام حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا، اپنی چادر سے ان کا چہرہ پونچھا اور فرمایا بیٹی قرآن کی وہ سورت سنو جو تمہارے بابا کی شہادت کا مرثیہ ہے۔ والفجر میں ہوں، ولیال عشر تمہاری پھوپھی کی قربانی، والشفع والوتر
تمہاری ماں اور میں، یا ایھا النفس المطمئنہ، میری آخری سجدہ کی پکار ہے۔ سکینہ نے بابا کا ہاتھ تھاما اور کہا، بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو، یہاں ظالم بہت ستاتے ہیں۔ امام حسین نے خاموشی سے سر ہلایا اور ایک لمحے میں وہ نورانی روشنی تاریکی میں بدل گئی۔ صبح ہوئی۔ پھوپھی زینب نے محسوس کیا سکینہ کی سانسیں بند ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، جیسے وہ سورہ فجر کی آخری آیت پر راضیۃ مرضیہ ہو چکی ہو۔ سامعین محترم، قرآن خاموش نہیں، ہر سورہ ایک کہانی ہے، اور سورہ فجر امام حسین کی شہادت کی مکمل تصویر۔ جب بھی تم یہ سورت پڑھو تو فقط لفظ نہ پڑھو، سکینہ کی آنکھوں میں انتظار، زینب کے ماتھے پر آنسو، اور حسین کے سجدے میں قربانی کو محسوس کرو، کیونکہ یہ سورت صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ جینے مرنے اور بیدار ہونے کے لیے ہے۔